غیر مقلدوں کے امام معراج ربانی کا مناظرے سے فرار۔ معراج ربانی صاحب جو موجودہ ہندوستانی نام نہاد اہل حدیث جماعت غیر مقلدین کے مشہور مقرر اور ان کے امام اور رہنما ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ فضائل اعمال گمراہ کتاب ہے اور اس پر میں ہر جگہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جمعہ کے دن 13 فروری 2015 مسجد حرمین حیدرآباد میں نماز جمعہ جب ان سے مناظرے کے لیے خواہش کی گئی تو انہوں نے مناظرے سے فرار اختیار کرتے ہوئے موضوع بدل دیا اور خود اپنی بات کو جھٹلاتے ہوئے مقامی علماء سے مناظرے کا حیلہ پیش کر دیا۔ ہم علماء اہل سنت والجماعت آج بھی معراج ربانی کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس دم ہے تو فضائل اعمال، بہشتی زیور اور عقائد علماء دیوبند پر مناظرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگر معراج ربانی صاحب مناظرے کے لیے تیار ہیں تو براہ کرم اس نمبر پر رابطہ کریں 8801166896۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر حجت قائم کریں، بغیر حجت قائم کیے ہوئے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بولے تو بہت بڑی بات ہے، وہ اسے کافر بنانا۔ اس لیے ہمارا جو ابو الحدیث کا جو منہج ہے وہ یہی کہتا ہے جب تک کسی کے بارے میں حجت نہ قائم ہو جائے، پتہ نہ چلے، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس سے رابطہ رکھیں، اس کو کریں۔ ہاں، آپ حجت قائم کر دیں، اس کے بعد اس کے پیچھے نماز جائے نہیں ہے۔ اگر وہ مان لیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کو اس کے آگے چھوڑ، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھی مولانا وجیہ الدین قاسمی صاحب معراج ربانی کو مناظرے کے چیلنج پر بات کرتے ہوئے: السلام علیکم، آپ نے علماء دیوبند کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں اور اس میں مناظرہ کرنے کا چیلنج کیا ہے۔ ہم مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ نے علماء دیوبند کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں اور آپ جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار مناظرہ کرنے علماء دیوبند سے تاکہ حق واضح ہو جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم دہلی کو ارینج کریں گے۔ سوال کیا ہے کہ مطلب آپ نے علماء دیوبند کے بارے میں بہت ساری تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں مطلب آپ نے بتائی ہیں، تو آپ مناظرہ کریں ان سے تاکہ یہ چیز دیکھیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر ہے اور اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھیے جناب معراج ربانی اپنے مناظرے کے چیلنج سے کیسا بھاگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مناظرہ ان باتوں کے لیے ہوتا ہے جو باتیں مشتبہ ہوتی ہیں، حق یا باطل کی۔ جو چیز واضح ہے اس سلسلے میں مناظرہ کیا کرنا۔ معراج ربانی کہتے ہیں کہ سبھی قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ لفڑا کیا ہے؟ مناظرہ ان باتوں پہ ہوتا ہے جو باتیں مشتبہ ہو جائیں، حق یا باطل گڑبڑ ہو جائے۔ جو چیز واضح ہے صاف، اس سلسلے میں مناظرہ کیا کریں؟ ایک چیز یہ ہے، میں آپ سے بتاتا ہوں، آپ بھی ابھی دیکھیں، ہم نہ آپ کی قبر میں جائیں گے نہ آپ ہماری قبر میں جائیں گے، کوئی بھی مطلب ہو، کوئی کسی کا بولتی کسی کی قبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، قرآن آپ پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اور قرآن کے مفسرین بھی ہیں الحمدللہ تفسیر کرنے والے۔ اس دنیا کے اندر جب حق اور باطل ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ حق کی تلاش کریں، جستجو اور ڈھونڈیں کہ اس میں صحیح کیا غلط۔ یار یہ بھی تو نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی نمازی ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کیا ہے یہ لفڑا؟ ہمیں ایک مومن کو یہ غیرت آئی، یہ سمجھنا چاہیے۔ ایسے موقع پر آپ کا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تقاوی کو مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے صحیح عقیدے کی معرفت حاصل کریں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے مطلب، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کس طرح کا عقیدہ سکھلایا ہے،
ہمارے سلف کا کیا طریقہ رہا، ہمارے اسلاف کا کیا عقیدہ رہا، اس کی جانکاری لیں اور اس کے بعد اس کے مخالف جو عقائد ہیں ان کو بھی پڑھیں، کیوں آخر انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، کیا بات ہے۔ اگر وہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو ہم پوچھیں کہ یہ عقیدہ کیوں رکھا گیا ایسا، اس کا بھی وہ جواب دے دیں۔ کوئی بھی انسان اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں رکھتا، دے دیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر جواب صحیح جواب دینے والا صحیح ہی بات ہے۔ کبھی کبھی وہ مقابلہ بھی کرتا ہے، کبھی کبھی وہ کہتا نہیں جواب تم کو کیا معلوم قرآن تو سب جواب مطلب یہ ہے اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے اور تمام مسلمانوں کا کہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم سب الگ الگ نہ رہیں، اکٹھا رہیں۔ قرآن حدیث کی جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی کے اور سلف کا قاعدہ اور طریقہ اور دین موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا سے حق کبھی مل نہیں سکتا۔ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، میری امت میں طائفہ میں گروہ، جماعت یعنی جماعت ہے، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم دائم رہے گی۔ ملامت کرنے والے ملامت کریں گے، لا يقتلهم من خذلهم، جو انہیں ذلیل کرنا چاہیں گے انہیں ذلیل نہیں کرنا ہے۔ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا کہ قیامت آ جائے، یعنی الحمدللہ قیامت تک اس دنیا کے اندر حق موجود ہے۔ آپ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تلاش کریں۔ یہ کون سی بات نہیں کہ ہم اپنی گروہ بندیوں میں ہم ہی ہم دوسرے بات ہم ہی ہم دوسرے بات، یہ آپ اس وقت کریں جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں کہ الحمدللہ ہمیں حق مل گیا، یہ حق ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کریں۔ ایسے نہیں کہ فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں شیخ الحدیث نے کہہ دیا، فلاں حضرت نے کہہ دیا، ایسے احکام و آداب سے کبھی انسان کو محروم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس سے بڑے بڑے احکام و آداب والے موجود۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ یہ بات واضح ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو عقائد میں نے بیان کیے ہیں وہ الحمدللہ میں نے کتاب سے بیان کیے ہیں، وہ کتابیں انہیں کی ہیں، اس کے اندر جو واقعات جو عقائد بیان کیے گئے اس کے اوپر رد ہے۔ اگر وہ رد غلط ہے، ایک اللہ سے بات کوئی بھی شخص کوئی ضروری نہیں کہ وہ کرتے ہیں کے بعد ثبوت اور تو آپ بھی طلاق کرو میرے عزیز، میرے بھائی، ڈھونڈو انشاءاللہ تعالیٰ۔ مناظرے کی ضرورت ہی نہیں، آپس میں ہم مناظرہ کریں گے تو ہمیں تو ہماری تو مختلف ہوگا نا، ہمارے پاس مجھے مار رہے ہیں، ہمیں ان سے بحث کریں گے، ان سے مناظرہ کرنا، ان سے آگے جانا۔ اسلام میں کیا مناظرہ کرنا، لیکن اگر ایسے ہی مناظرہ کرنا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں۔ الحمدللہ شہر میں صرف معراج ربانی نہیں ہے، ایسے معراج ربانی ہزاروں ہیں الحمدللہ، اور ہم سے زیادہ علم والے موجود ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ ان سے گفتگو کریں، انشاءاللہ یہ اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں جو علماء ہیں حیدرآباد کے میں مسافر مہمان آ رہے ہیں، آپ مناظرہ کرو کہ میرا ٹائم نہیں سب ہو جائے گا، اور بھی پروگرام ہوگا تو ان سے بات کروا رہے ہیں تو بیٹھے مسجد میں کتابیں کھول کر قرآن حدیث کی، اور وہ بھی کتابیں کہ اس کے اندر یہ سیدھا ہے غلط، صحیح ہے غلط ہے کچھ اور یہ بھی ایک مناظرہ ہے۔ یہ بات ہوگی، میں آپ کو بطور مثال ایک بات بتاؤں، ایک بطور مثال ایک بات بتاؤں۔ دیکھیں قرآن کا حدیث کا ایک مسئلہ اور سارے ایمان، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو سب بڑے عجیب و غریب ہے، یعنی کہ ہمارے اپنوں میں بھی بہت سارے لوگوں کو چاروں کو کے لوگوں کو بھی خبر ہے، لیکن الحمدللہ دھیرے دھیرے علم تک بھی پہنچ رہا ہے۔ لیکن اکثر یہ بات جان کے مثال کے طور پر یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے بڑی چھوٹی سی بات۔ مثلا اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، چھوٹا سا سوال، آپ اہل حدیثوں میں بھی سارے جو نہیں جانتے نہیں جانتے، لیکن اکثر تو جانتے ہیں۔ ابھی ان سے پوچھا اللہ کہاں ہے تو سب کہیں گے کہ اللہ، لیکن یہی سوال اگر آپ علماء دوسرے علماء دوسرے مذاہب کے اہل حدیث کے علاوہ دوسرے نام پیارے ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو وہ سیدھے کہیں گے اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ، اور اس کا ثبوت بھی انہوں نے، اس کی دلیلیں بھی دیتے ہیں اور باقاعدے بتاتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ نازل ہے، سب ہوگا۔ یہ مسئلہ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔
उसके बावजूद भी उलमा यहाँ हिंदुस्तान के उलमा मुख्तलिफ क्या कहते हैं अल्लाह हर जगह, बल्कि बाद लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, कुछ उलमा ने यह भी कहा कि वो हफ्तों पेशाब और पैखाना करने नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें सहूलियत में भी अल्लाह का नूर नजर आता। ये हमारा नजरिया था, कभी भी सामने देखना। अब ये मेरे से भाई मैं नाम लेके बता देता हूँ। मेराज रब्बानी का अल्लाह के हर जगह होने का इनकार। हमारे साथी मौलाना वजीहुद्दीन कासमी मेराज रब्बानी को हक बात करने और फिर से मुनाज़रे का चैलेंज कबूल करने की दावत देते हुए और इस बात पर नाम निहाद अहले हदीस हजरात मस्जिद में जाहिल गुंडों की तरह पेश आकर मेराज रब्बानी का दिफा करते हुए और मेराज रब्बानी का परेशान होकर मौजू बदल कर बात करते हुए कहते हैं मेराज रब्बानी साहब कि किसी मौलवी को बात समझ में नहीं आई तो उसको चाहिए कि वो किसी और से समझे, ज़रूरी नहीं कि हर जगह मेराज रब्बानी ही मुनाज़रा करे। हक बात पेश कर रहे हैं ना, अब आप तक हक बात कैसे मालूम? आप जैसे बता रहे हैं कि वो लोग जो कुरान हदीस पेश करते हैं तो वो भी जो दलाइल की बात करते हैं, हक मालूम कैसे हो? ऐसा हक मुतय्यन कर दीजिए। में देंगे तो कैसा पहले पूछा सवाल करो, छुपके सवाल क्यों कर रहे हैं? उसे आप ऐड करिए समझने मसले को, या जिस मौलवी साहब को समझ नहीं आ रही है वो यहाँ के उलमा से बैठा करके समझ, तो कुछ जरूरी नहीं कि मेराज रब्बानी हर जगह जाके मुनाज़रा या बहस करें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत छोटी सी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मिसाल के तौर पर आप कुरान में नाम वाला अल्लाह कहाँ है? अल्लाह का रसूल आप दूसरों की छोड़े, आप खुद अपने बारे में फैसला करें कि आपका इस सिलसिले में क्या अकीदा है। सही वो आपका जो होगा सो होगा, लेकिन आप समझेंगे। मैं आपको दलील बताऊं, अल्लाह के हर जगह मौजूद होने का इनकार करते हुए मेराज रब्बानी ने मौलाना वजीहुद्दीन कासमी से कहा कि आपके पास दलील नहीं है, आपके अकाबिर की बातें हैं। इस पर मौलाना वजीहुद्दीन कासमी ने कहा कि दलील है। फिर मेराज रब्बानी ने कहा कि दलील होगी बहरहाल। इस बहरहाल का क्या यही मतलब है कि दलील होगी भी तो मैं नहीं मानूंगा। फिर मौलाना वजीहुद्दीन कासमी ने कहा कि कुरान और हदीस से दलील है हमारे पास। तो मेराज रब्बानी ने कहा कि छोड़ो, यानी मेराज रब्बानी का कुरान और हदीस से दलील मानने का इनकार साफ नजर आता है। उनके पास कोई दलील है? दलील है, कुरान और टकराने की बात होगी। अल्लाह अब यही आपके बाद अगर दलील तो अब यहाँ पर शोर होना शुरू हो जाएगा। आप हमें कुरान की बात जिसके नाम नबी साहब को मारा वो अल्लाह के हिंदे दिखाए, आगे खुद ही करने लगे कि हमने ऐसा किया है, हम क्या करें, वहां पर बनना चाहिए। जो क्या वो मोमिना है? तो अल्लाह के इंसान जो है उससे कहा कि अल्लाह कहा उसने कहा वो आसमान नामन आना नामे कौन कहा? आप अल्लाह के तो आपने कहा ये मोमिना है। वो आगे हिस्सा बात और तमाम सहाबा का इस बात पे अकीदा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और भाई लोग अपने आपको इनाम देते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम, लेकिन सिर्फ वजू और नमाज के और तहारत के इमाम नहीं, ये सारी चीजों के इमाम। अगर वो फरमाते हैं कि अगर कोई एक है कि अल्लाह उस पर नहीं है, क्या वो जाने की मैं नहीं जानता था तो कठिन समय जो बच्चा से दिया कि अल्लाह हर जगह भी है, हर जगह भी है। कुरान में इमाम को हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक बात हुआ, एक औरत
मेरी बात सुनो,